السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ساتھی جو پیچھے کے حصے میں پھیل کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں آگے آ جاؤ، وہ آگے کی صفوں کو پہلے پر کرو، آگے کی صفوں کو پہلے آگے کے حصے کو پر کر دو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 14واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ غزوہ احد کا پورا واقعہ ہم نے سنا۔ چونکہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، تقریباً 60 صحابہ وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایسی شہادت ہوئی کہ آپ کے ناک کان کاٹ دیے گئے۔ ہندہ بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی لیکن عتبہ کی، ابو سفیان کی بیوی تھی لیکن عتبہ کی بیٹی تھی۔ عتبہ کون؟ یہ عتبہ وہ جو میں نے غزوہ بدر میں آپ کو بتایا کہ 3 لوگ سب سے پہلے سامنے آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کے اندر عتبہ کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ تو یہ ہندہ جو تھی ابو سفیان کی بیوی، یہ عتبہ کی بیٹی تھی۔ اس نے قسم کھائی کہ جس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، میں جب تک اس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نہیں چباؤں گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تو ہندہ اکیلی عورت نہیں تھی، مکہ کے اندر وہ سارے لوگ جن کے رشتہ دار بدر کے اندر مارے گئے، ان کے رشتہ داروں نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک ہم اپنے رشتہ داروں کا بدلہ اور قصاص نہیں لیں گے اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ امیہ بن خلف، اس کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انصار مدینہ کے نوجوانوں کو لے کر چلے اور انہوں نے جو ہے امیہ بن خلف کو گھیرا اور وہ جو قتل ہوا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے۔ امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان بن امیہ نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنے باپ کے قاتل حضرت خبیب کو جب تک قتل نہیں کروں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ایسے ہی مکہ کے اندر اور لوگوں نے بھی قسمیں کھائی تھی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ ایک غلام تھے۔ ہندہ نے ان کے ساتھ میں وعدہ کیا کہ تم حمزہ کو شہید کرو، حمزہ کو قتل کرو، اگر تم حمزہ کو قتل کرتے ہیں اس کے بدلے میں تم کو آزادی ملے گی اور اتنا اتنا سونا ملے گا۔ اس کے لالچ میں آ کے انہوں نے حضرت حمزہ پہ حملہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرے اور اس کے بعد ان پہ ایسا حملہ کیا گیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے حضرت مصعب ابن عمیر جن کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب ایمان میں داخل ہوئے تو 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے۔ ہاں، ایک درہم ہمارے آج کے زمانے کے حساب سے 400 روپے کا ہوتا ہے، تو 100 درہم کتنے کے ہو گئے؟ ارے بھائی بولو نا، 100 درہم، دیکھو ہمارے میتھ کے اسٹوڈنٹ بول رہے 4000، نہیں 4000، 100 درہم یعنی 400 روپے کا ایک درہم ہوتا ہے، تو 100 درہم کے کتنے ہوں گے؟ 40,000 ہوں گے، تو 200 درہم کتنے ہوں گے؟ 80,000۔ ہاں، 80,000 درہم یعنی 80,000 روپے، 200 درہم جو ہوتے ہیں 80,000 روپے آج کے۔ ہمارے زمانے کا کوئی ایم ایل اے بھی 80,000 کے کپڑے نہیں پہنتا ہوگا، کوئی ملک کا بادشاہ بھی نہیں پہنتا ہوگا جتنا قیمتی کپڑا اس زمانے میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے۔ 80,000 روپے کے کپڑے پہننے والے حضرت مصعب ابن عمیر جب ایمان میں داخل ہوئے، ان کی ماں نے ان کو برہنہ کر کے کمرے میں بند کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک مرتبہ دیکھا تو وہ اپنے بدن پر یہ جو بچھانے کی چٹائی ہوتی ہے، تھیلا ہوتا ہے، وہ اوڑھ کر اور اس کی جگہ پہ بٹن کی بجائے کانٹے لگا کر اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ وہی مصعب ابن عمیر ہے، ایمان سے پہلے 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے، آج ایمان میں داخل ہو گئے تو بدن ڈھکنے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مصعب ابن عمیر نے جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آج پورے فرشتے بھی ویسے کپڑے پہنیں گے۔ تو اس دن سارے فرشتوں نے بھی اپنے بدن پہ ٹاٹ ڈال دیا اور کانٹے سے جو ہے انہوں نے اپنے بٹن لگائے۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد، اور پورا مدینہ جو مسلمان ہوا وہ کس کی محنت سے ہوا؟ حضرت مصعب ابن عمیر۔ اللہ کے نبی نے بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت جب مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ کوئی معلم بھیجو، کوئی سکھانے والا بھیجو، آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو ساتھ میں کر دیا۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے سارے مدینہ والوں کو، میں آپ کو پچھلے سارے بیانات کے اندر یہ سب بتا چکا ہوں۔ اب میرے محترم دوستو، وہ حضرت مصعب ابن عمیر بھی شہید ہو گئے احد کے اندر، 200 درہم کا کپڑا پہننے والے، اور آج ان کو کفن بھی نہیں، ان کا بھی مسئلہ کیا گیا، ناک کان کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت مصعب ابن عمیر کو اس حالت کے اندر، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت زبیر کی والدہ تھی، وہ 2 کفن لے کر آئی۔ میرے بھائی کو شہید کیا گیا، وہ دوڑتی دوڑتی آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت زبیر سے کہا کہ دیکھو وہ تمہاری والدہ آ رہی ہے، ان کو روک دو۔ حضرت زبیر گئے حضرت صفیہ کو روکنے کے لیے، انہوں نے اپنے بیٹے کو زور سے ایک کونی ماری، حضرت زبیر جو ہے وہ ایک طرف جا کے گر گئے۔ حضرت زبیر نے کہا امی جان، اللہ کے نبی نے آپ کو روکنے کے لیے کہا ہے، تو حضرت صفیہ فوراً رک گئی۔ حضرت صفیہ نے فرمایا بیٹا، اگر اللہ کے نبی یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو دیکھوں گی تو دہاڑے مار مار کے رونا شروع کر دوں گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ زمانے کی عورتیں بھی ویسی تھی، ان کا کلیجہ، ان کا دل بھی ویسا تھا۔ کہا کہ میں اپنے بھائی کے لیے 2 کفن لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے وہ 2 کفن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ مصعب ابن عمیر کو تو کفن بھی نہیں ہے اور میرے چچا حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں کے اندر کفن پہنایا جائے۔ پورا ڈالو۔ اس میں سے جو بڑا کپڑا تھا وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، اور چھوٹا جو کپڑا تھا وہ حضرت حمزہ کے حصے میں۔ ارے یہ اخلاق تھے مسلمانوں کے،
غیروں کے لیے اپنوں کا کفن اللہ کے نبی نے ان کے حوالے کر دیا۔ اور یہ ہمارے زمانے کا مسلمان ہے جو سگے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر میں کچھ اچھا برا پک گیا تو بھائی کے گھر میں کٹورا بھر کے بھیجنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی کے گھر میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آج ہمارا مسلمانوں کا حال ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ان مسلمانوں کے اوپر جو اپنے گھروں میں دعوت کے پروگرام کرتے اور ان کے رشتہ دار آ رہے ہیں کونڈوا سے اور کھڑکی سے اور داپوڑی سے اور بوپوڑی سے اور دیہو روڈ سے اور کون سے گاؤں سے، پورے رشتہ داروں کو یہاں جمع کیا جا رہا ہے، اور جو پڑوسی دیوار کو لگا ہوا ہے وہ بیچارے کے گھر میں دعوت نہیں ہے۔ کیوں دعوت نہیں ہے؟ ذرا سی بات پہ جھگڑے ہو گئے تھے، گاڑی کھڑے کرنے پہ سے، بچے کو ہگنے پہ بٹھانے پر سے، پتھر ادھر کا ادھر ہو گیا اس پہ سے۔ یہ آج کا مسلمان ہے، یہ اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ناراضگیاں، رشتہ دار شولہ پور سے آ کے اس کے گھر پہ دعوت کھا رہے ہیں، اور پڑوسی جس کے اور اس کے گھر کے بیچ میں 1 فٹ کی دیوار ہے اس کے گھر میں کٹورا بھر کے سالن بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں اکثر بیانوں میں بولتا ہوں، اور میری باتیں بہت سارے لوگوں کو بہت کڑوی بھی لگتی، کہ خالی مسجد کے مسلمان مت بنو، خالی 5 وقت کی نماز کی حد تک مسلمان مت بنو، رمضان کے روزوں تک کے مسلمان مت بنو، کہ رمضان کا روزہ اور شاہی دسترخوان، اس کے بعد جیسی مسجد کے گیٹ کے باہر نکل گئے مسلمانی بھی ختم ہو گئی۔ ایسا مسلمان بن کے کیا فائدہ ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی معاشرت میں بھی اسلام ہوتا ہے اور جس کے معاملات میں بھی اسلام ہوتا ہے۔ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ یہ گھریلو زندگی۔ اللہ کے نبی کے گھر میں اگر کچھ پکتا تھا تو آپ اپنے دونوں طرف کے جو پڑوسی ہے 40 گھروں میں دونوں طرف بھجوایا کرتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ تو اخلاق دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت مصعب ابن عمیر کے لیے پورا کپڑا دے دیا، اور سگے چچا حضرت حمزہ کو جب وہ کفن پہنایا گیا تو پیر کھل گئے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، پیر کھل گئے ہیں، پیر کے برابر میں کپڑا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ گھاس ڈال دو۔ ایک گھاس آتا ہے عرب ملکوں میں، اس کو اذخر کہا جاتا ہے، اس گھاس کو نکالا گیا اور وہ ان کے پیروں کے اوپر ڈالا گیا۔ اب جو شہدائے احد تھے ان کو وہی احد کے میدان میں دفن کیا گیا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ جہاں پہ بھی جنگ ہوئی، جہاں پہ بھی کوئی غزوہ ہوا، وہاں پہ شہید ہونے والے صحابہ کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ مکہ جاؤ یا پھر مدینہ زیارت کے لیے جاؤ، خدا کے واسطے ان مقامات کی زیارت ضرور کر کے آنا چاہیے، ضرور جانا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پہ ٹیکسی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بدر کے میدان میں لے جاتے ہیں، 10 ریال وہ لوگ لیتے ہیں، وہاں جانا چاہیے۔ مکہ کے اندر ہر جگہ پہ الگ الگ مسجدیں بنی ہوئی ہے، غار ثور ہے، غار ہرا ہے، وہاں جانا چاہیے۔ مگر اللہ حفاظت فرمائے آج کے مسلمانوں نے تو حج اور عمرے کو بھی دھندا بنا لی ہے۔ ہر 3 مہینے کو عمرے کا بیاگ تیار ہے۔ میں بولا بہت جا رہا ہوں عمرے کو، کیا بات ہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ مانک چند گٹکا لی جا کے بیچ رہے وہاں پہ۔ ہر 3 مہینے کو عمرہ ہو رہا، ہر 2 سال میں 1 مرتبہ حج۔ تو دھندا بنایا آج کے مسلمان نے، دھندا، حج کو بھی اور ارے بھائی بولو نا عمرے کو بھی۔ پہلے لوگ عظمت کے لیے جاتے تھے، آج کائے کے لیے جا رہے ہیں؟ دھندے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے جو حاجی ہے وہ یا تو نام و نمود کے لیے حج کریں گے، یا تو تجارت کے لیے حج کریں گے، یا تو گھمنڈ اور تکبر کے لیے حج کریں گے، یا تو بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ یہ فضائل صدقات میں ہے، سرانے کو رکھی ہوئی ہے کتاب، آپ دیکھ سکتے ہیں۔
فرمایا میری امت کے جو بادشاہ ہے، جو سلاطین ہے، وہ فخر کے لیے اور دکھاوے کے لیے حج کریں گے، گھمنڈ اور تکبر کے لیے، جیسے ہمارے زمانے میں ہو چکا ہے۔ اور فرمایا میری امت کے جو مالدار ہے وہ تجارت کے لیے حج کریں گے اور عمرہ کریں گے۔ آج ہمارے زمانے کے کیا ہو رہا ہے؟ ارے میں خالی آپ کو ایسی نہیں بول رہا ہوں، میرے پاس پوری نیوز کی کٹنگ ہے۔ کئی ہندوستان کے عمرہ کرنے والوں کو اور حج پہ جانے والوں کو جدہ ایئرپورٹ پہ گٹکوں کے بڑے بڑے بیگ کے ساتھ میں پکڑا گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، آج ہم نے دھندا بنا لیا، اسی لیے ہندوستان کے جتنے بھی حج اور عمرے کو جانے والے ہوتے ہیں اکثر وہاں پہ خالی مال ڈھونڈتے رہتے، مال۔ اور مکہ اور مدینے میں اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو لوگ خریدنے کے لیے جدہ جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ جدہ کو چلو، بولے جدہ کو، بہت سستا سامان ملتا وہاں پہ۔ اللہ حفاظت فرمائے، جیسے ہندوستان کے اندر کمی پڑ گئی بھی ہے سامان کی، ہر چیز یہاں پہ پیدا ہو کے وہاں بکنے کے لیے جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ وہیں سے خرید کے کہاں لے کر آتے ہیں؟ یہاں لے کر آتے ہیں۔ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، جو سستا دکھا وہ خرید کے لا لیے۔ ایک صاحب کو میں ملنے کے لیے گیا، اب میں گیا وہاں تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، ادھر سب بوکڑ چر رہے، ادھر سے بکریاں، وہ وہاں پہ جو ہے دروازے میں 2-4 بلیاں بیٹھے ہوئے۔ پھر بھی میں گیا ملنے کے لیے، آئیے آئیے بیٹھو بیٹھو، بولے انہوں نے ایک جو ہے لکڑی کا وہ منگائے، بیٹھا میں اس پہ تو سارے بکریوں کے لینڈیاں چاروں طرف سے پھیلے ہوئے گھر کے اندر۔ اے مولانا کے واسطے کھجور اور پانی پھر لائے میں بولا اور حضرت آپ کا حج کا سفر کیسا رہا؟ بولے ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، اور ماشاءاللہ ایسا سفر ہوا ویسا سفر ہوا، اور بولے کیا مکے میں سب سامان ایک دم سستا ملتا؟ بولے میرے کو ابھی دیکھو، بولے ایک الیکٹرانک کی دکان میں گیا تھا، اتنا سستا مل رہا تھا، بولے میں نے یہ جھاڑو مارنے کی مشین لے کے آ گیا۔ میں بولا بھائی میرے کو تو سمجھتا نہیں جھاڑو مارنے کی مشین کیسی رہتی۔ ارے یہ دیکھو نا، بولے یہ جو رہتی نا، دیکھو بتاتا، بولے میں تم کو۔ میں بولا یہاں مت بتاؤ، نہیں تو پورے لینڈیوں سے خراب ہو جائیں گی وہ۔ پہلے گھر میں بوکڑ بکریاں بننے کا برابر سے انتظام کرو، کم سے کم اتنی عقل ہونی چاہیے تھی۔ حج کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، وہاں پہنچے تو کیا اپنے ملک میں لے کے آنا چاہیے؟ نہیں، جو سستا ملا لے کے آ گئے خرید کے وہاں سے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ تو اس کے لیے ہندوستان سے جو بھی جانے والا ہے، یا اللہ اگر آپ لوگوں کو مکہ یا مدینہ پہنچائے تو بولو کس کی زیارت کریں گے؟ احد کے میدان کی زیارت کرو، اور بدر کے میدان کی۔ احد کے جب میدان میں ہم پہنچیں گے، احد کے میدان کے اندر وہ پورا قبرستان بنا ہوا ہے، وہاں پہ وال کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے جو احد کے شہداء ہے ان کے پورے قبرستان کو وال کمپاؤنڈ بنایا ہوا ہے، پوری دیوار بنی ہوئی ہے، بہت اونچائی کے اوپر جالی لگی ہوئی ہے۔ وہ جالی میں سے اگر دیکھیں گے تو سارے صحابہ کی وہاں پہ قبریں نظر آتی ہیں۔ اور وہ وال کمپاؤنڈ بھی انہوں نے اس لیے بنایا کیونکہ ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگ جو وہاں پہ حج کے لیے یا زیارت کے لیے جانے والے تھے، وہ قبروں کی مٹی کھود کھود کے لانا شروع کر رہے تھے وہاں سے۔ عادت پڑی ہوئی ہے ہم کو چومنے چاٹنے کی، جہاں جائیں گے وہاں پہ بس چومنا چاٹنا آنگ میں آنا شروع ہو جاتا ہمارے۔ اس کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے، کیونکہ میں نے دیکھا ہم لوگ غار ثور کی زیارت کے لیے گئے، ایک صاحب اس کو ہی لپٹ گئے۔ ارے میں بولا یہ پہاڑ ہے، یہ کیا اس کو ہلاتے جگہ پہ سے؟ بہت عقیدت میں بھرے ہوئے دکھ رہے آپ۔ پھر انہوں نے دعا کی اجتماعی طور پہ، اے اللہ اس پہاڑ کے طفیل میں میری دعا کو قبول فرما، یہاں کے ایک ایک پتھرے کے طفیل میں قبول فرما، یہاں کے ایک ایک ذرے کے طفیل میں قبول فرما، یہاں پہ جتنے بھی چٹانیں ہیں ان کے طفیل میں قبول فرما۔ وہ پوری دعا وغیرہ ہو گئی۔ میں بولا حضرت کے سواریاں بہت گرم دکھ رہے، جب ٹھنڈے ہو جائیں گے مغرب بعد اس کے بعد ان سے اپن آرام سے بات کریں گے۔ پھر ہم لوگ بیٹھے، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو طفیل میں دعا مانگنا یہ سنت ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہ صدقہ طفیل میں دعا کرنا، کسی کے صدقے میں دعا کرنا، یہ خلاف سنت نہیں ہے یہ، لیکن اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔
یا تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں دعا مانگو، جائز ہے آپ کے لیے، یا پھر اپنا کوئی نیک عمل. کس کا نیک عمل؟ اپنا خود کا کوئی نیک عمل، جس نیک عمل کو صرف آپ جانتے ہو، اور کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. میں نے کہا جیسے بخاری شریف کے اندر وہ واقعہ ہے، 3 لوگ ایک غار کے اندر بند ہو گئے اور وہ تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل سے دعا مانگے تھے. یہ واقعہ پھر کبھی بیان ہوگا پورا، خالی ابھی اتنا یاد رکھو، انہوں نے اپنے اپنے عمل کو یاد کر کے دعا مانگے، جو انہوں نے ایسا عمل کیے تھے جو صرف ان کو پتا تھا. اور کس کو پتا تھا؟ اللہ کو. کہا اے اللہ وہ نیک عمل جو صرف تو جانتا ہے، اس کے صدقہ طفیل میں یہ چٹان کو ہٹا دے. اللہ نے وہ چٹان کو کیا کر دیا بھائی؟ ہٹا دیا. اور تیسرے، کوئی ایسے بزرگ، ایسے اللہ والے، چاہے وہ اپنے خاندان کے بڑے کیوں نہ ہوتے ہو، جن کے بارے میں ہم کو 100% کانفیڈنس ہے کہ یہ واقعے میں بھی اللہ کے ولی ہے، تو ان کے طفیل میں بھی ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ دعا مانگ سکتے. جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ نے پہاڑ پہ چڑھ کر اپنی قوم کے جو برگزیدہ لوگ تھے ان کے طفیل میں بارش کے لیے دعا کی تھی. کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. میں نے کہا یہ ہے. اب میں نے کہا بھائی تم ان کو چھوڑ کر، اپنے نیک عمل کو چھوڑ کر، پہاڑ کا کیا ہے؟ میں نے کہا پہاڑ کا کیا طفیل ہے؟ اس کے چٹانوں کا کیا طفیل ہے؟ پتھروں کا کیا کوئی طفیل نہیں ہے. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، وہاں کی گورنمنٹ نے جو احد کا میدان ہے وہاں پہ پورا وال کمپاؤنڈ بنایا ہوا ہے. آپ زیارت کرو، قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورتیں پڑھو، اور شہدائے احد کو بخشو، اور شہدائے احد کو بخشنے کے علاوہ اپنے لیے بھی دعا کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بعد میں مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، 60 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب ابن عمیر. اس میں اکثریت جو تھی 56 صحابہ انصار میں سے تھے. کتنے صحابہ؟ اور 4 صحابہ جو تھے وہ مہاجرین میں سے تھے، شہید ہونے والوں میں. اب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ ہماری تمہاری ملاقات اگلے سال ہوں گی. اب اگلا سال آ گیا، اس لیے کہ میں آپ کو یہ پورے واقعات سن 4 ہجری کے سنا رہا ہوں. مدینے کے جو یہود تھے انہوں نے ان کو ورغلایا، مشرکین مکہ کو، اور ورغلانے کے لیے نعیم ابن مسعود ایک متکلم طے کیا. انہوں نے کہا دیکھو ابو سفیان وعدہ کر کے گیا تھا اگلے سال پھر حملہ کریں گے، سال ختم ہونے کو آ رہا ہے، مشرکین مکہ سے جا کر کہو کسی چیز کی کمی ہوگی ہم پورا کر دیں گے، لیکن آؤ ذرا مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے ان کا خاتمہ ہی کر دو. نعیم ابن مسعود گئے مکہ مکرمہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے انہوں نے ملاقات کی. اور اس وقت حال یہ تھا کہ مکے میں قحط کا زمانہ چل رہا تھا، کھانے پینے کے لیے نہیں لوگوں کے پاس. ابو سفیان نے کہا ایسے وقت میں اگر ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، یہاں پہ ہمارے پاس میں خود حالات کا شکار ہے، نہ ابھی ہتھیار ہے، نہ ہمارے پاس میں کھانے پینے کا برابر سے انتظام ہے. اور دوسری طرف مدینہ کے اندر یہود جو تھے وہ خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے. یہود الگ الگ طرح کی سازشوں میں لگے ہوئے تھے. ان یہودیوں نے ایک قبیلہ تھا بنو عامر، وہ قبیلے کے لوگوں کو بھڑکایا اور یہ کہا کہ تم مسلمانوں کے، تم اللہ کے نبی کی خدمت میں آؤ، حضور سے جھوٹ بولو اور صحابہ کی ایک جماعت کو لے جاؤ اور لے جا کے قتل کر دو. وہ آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں. واقعہ ہے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا 70 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے. دھوکہ دے کے مکاری کے ساتھ میں صحابہ کو لے جایا گیا کہ ان کو ہمارے ساتھ میں بھیجو، یہ ہمارے علاقے میں لوگوں کو دین سکھائیں گے. اللہ کے نبی نے قرآن کے جاننے والے حفاظ اور قراء صحابہ کی ایک جماعت بھیجی، یہ مدینہ سے باہر لے کے ان کو چلے اور دھوکے سے سارے صحابہ کو کیا کر دیا بھائی؟ شہید کر دیا. جو بنو نذیر کے بھروسے پہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، یہ یہودیوں کا قبیلہ، اس لیے کہ
مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے پہنچایا ہے وہ کس نے پہنچایا ہے؟ یہودیوں نے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کے آج تک اس زمانے کے بھی جو یہودی تھے وہ کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن دوسرے قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف ورغلانے کا اور بھڑکانے کا کام کرتے تھے۔ اب بنو نذیر نے بنو عامر کو کھڑا کیا، بنو عامر نے 70 صحابہ کو شہید کیا۔ اللہ کے نبی گئے بنو نذیر کے پاس حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو لے کے بات کرنے کے لیے۔ بنو نذیر والوں نے اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو دیوار کے کنارے سے بٹھایا، اور اوپر جو ہے انہوں نے ایک چٹان جو قلعے کے دیوار پہ رکھی ہوئی تھی وہ یہ تینوں کے آنگ پہ چھوڑ دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچانے کے لیے بجلی سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں آئے تھے، وہی حضرت جبریل علیہ السلام اب کس کو بچانے کے لیے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے آپ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور آپ کو دیوار سے پیچھے کھینچ لیا۔ جیسے ہی آپ کو دیوار سے پیچھے آگے کھینچ لیا، وہ چٹان کہاں آ کے گری بھائی؟ زمین کے اوپر۔ ورنہ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کا پروگرام تو وہ لوگ پہلے سے بنا چکے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کی اس سازش کو دیکھا تو پھر صحابہ اکرام نے بنو نذیر کے جو قلعے تھے ان کا محاصرہ کر لیا۔ 15 دنوں تک ان کا محاصرہ جاری رہا۔ 15 دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے اس شرط پر ان کو کہ ایک تو تم یہ پورا علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ تو ہی تم کو ہم معاف کریں گے، اب تم کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ تم نے کس کو قتل کرنے کی سازش کی؟ اللہ کے نبی کو۔ اور قرآن میں سورت نازل ہوئی اور اللہ نے اس سورت میں حکم دیا، 28ویں پارے کی دوسری سورت سورہ حشر، یہ اسی وقت میں نازل ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا اس سورت کے اندر، یہ یہودیوں کو یہاں سے نکالو، اگر یہ یہاں پر رہیں گے تو پھر مسلمانوں کے خلاف دوسروں کو بھڑکانے کا کام کریں گے۔ بنو نذیر کو موقع دیا گیا، وہ لوگ نکل گئے وہاں سے، اور ان کو یہ کہا گیا جتنا سامان اپنے ساتھ میں لے جا سکتے ہو وہ لے کر جاؤ۔ ان خبیثوں کی خباثت دیکھو، جاتے جاتے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر گئے۔ بولے اگر ہم ہمارے گھر صحیح سالم رکھیں گے، بعد میں یہ گھروں میں کون رہیں گے؟ آ کر مسلمان آ کے رہیں گے۔ مٹکے تک توڑ دیے، پانی کے جو رنجن ہوتے ہیں وہ تک توڑ دیے، سب کچھ توڑ اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے وہ وہاں سے نکل گئے۔ کچھ یہودی ملک شام میں جا کر آباد ہو گئے، کچھ خیبر میں جا کر آباد ہوئے، اور خیبر میں بھی گئے۔ ابھی ان کے آگے کی جو سازشیں ہیں اللہ کے نبی کے خلاف وہ میں آپ کو آگے بتاتا رہوں گا۔ اب ادھر نعیم ابن مسعود جو مکہ گئے، مکے والوں کو بھڑکا کر مکے کی عورتوں نے آوازیں لگانا شروع کی، اور یہ کہا مکے کی عورتوں نے کہ ہم تمہارا سامان کر کے دیں گے لیکن جاؤ مسلمانوں سے لڑو۔ اور وہ جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اس سے پہلے اسی طریقے سے اور 10 صحابہ کو دھوکہ دے کر لے جایا گیا، اور ان 10 صحابہ میں حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو مکہ میں لا کر صفوان ابن امیہ، جس کے باپ کو بدر کے اندر انہوں نے شہید کیا تھا، جس نے قسم کھائی تھی میں مسلمانوں کا قتل کروں گا، اس نے ان کو خرید لیا۔ اور خریدنے کے بعد دیکھو صحابہ کے اخلاق، قید خانے کے اندر ان کو رکھا۔ اللہ کی مدد اور نصرت دیکھو، صفوان ابن امیہ کی باندی کہتی ہے پورے عرب میں اس وقت میں کہیں پہ انگور نہیں تھا، میں نے دیکھی کہ جیل خانے کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے موسم میں انگور تناول فرما رہے ہیں۔ ارے بھائی کہاں سے آئے انگور؟ جنت سے۔ کہاں سے آئے؟ یہ اللہ نے صحابہ کے ساتھ معاملہ کیا۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے لے جایا جانے لگا تو ابو سفیان نے ان سے یہ کہا کہ خبیب کیا تم یہ چاہتے ہو ہم تم کو چھوڑ دے تاکہ تم اپنے اہل و عیال میں سکون و اطمینان سے رہو، اور تمہاری بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ لٹکا دیا جائے؟ حضرت خبیب نے فرمایا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں ہم اپنے گھروں میں امن و امان سے رہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھے۔
ابو سفیان کہنے لگے میں نے پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے جیسی محبت کرتے ہیں، پوری دنیا میں ایسی محبت کرنے والا کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو میرے محترم دوستو، آج سن 4 ہجری کے واقعات پورے اور مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو سن 5 ہجری اور غزوہ خندق کا واقعہ بیان ہوگا، اس لیے آپ تمام لوگ وقت پہ پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔